پڑھا ہے۔ آج اس موقع پر جب ملک کے حالات بدلتے جا رہے اور مسلمانوں کو عنوان بنا کر کے اسلام کے خلاف شکنجہ کستا چلا جا رہا ہے، ایسے حالات میں ہم لوگوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ دنیاوی علم انسان کے معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ آدمی عصری علوم حاصل کرتا ہے، ڈگری اور سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے تو اسے ملازمت اور نوکری بھی ملتی ہے، اور اسے کاروبار کرنے کے لیے سرکاری طور پر مراعات بھی حاصل ہو جاتی، اور یہ حصول معاش کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ حلال رزق حاصل کرو، اور حلال رزق حاصل کرنا بھی شریعت میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو رزق بلا سبب یا بس سبب دینے کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، گھر والوں کو نماز پر کاربند کیجیے، اور نماز کے قیام پر ثابت قدم رہیے، یعنی نماز شروع کر دی، اب نماز پڑھتے رہیں، کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر استقامت، نماز کے حکم کی تعمیل پر جم کر کے رہنا، اور اس سلسلے میں اگر تکلیف بھی ہو تو اسے خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ برداشت کرنا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، سب کو اللہ روزی دیتے، لیکن اپنے پیغمبر کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا کہ آپ مقام نبوت پر فائز ہیں، آپ کی ذمہ داری عام انسانوں کے مقابلے میں مختلف ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارتی اسفار فرمائے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے آپ نے کاروبار کیا ہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی تو نبوت ملنے کے بعد یہ جو کام تھا، کار نبوت، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، اللہ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ وجہ الکمال عطا کی تھی، تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، فرمایا نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ اور اللہ نے سبب پیدا کر دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اللہ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے وہ انتظام فرمایا کہ حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ نے حضور کی ایسی محبت، ایسی عظمت اور ایسی قدر و منزلت دی تھی کہ حضرت خدیجہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز کر دیا تھا کہ اب آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدائی انتظام تھا، ورنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شوہر کے انتقال کے بعد، دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد، مکے کے بڑے بڑے سردار، مکے کے بڑے بڑے امیر اور رؤسا شادی کے خواہش مند تھے، نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور پھر اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے از خود نکاح کا پیغام حضور کو دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی زیر سرپرستی ہوں، ان کی کفالت میں ہوں، آپ ان سے گفتگو کریں۔ تو حضرت خدیجہ نے پیغام پھر ابو طالب کے پاس بھیجا، اور ابو طالب نے حضور کے مشورے کے بعد اسے منظوری دی، اور حضرت خدیجہ جو حضور سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور مکے کی مالدار ترین خاتون تھی،
اللہ نے جو مزاج عطا کیا تھا، جو طبیعت عطا کی تھی، جو فراست، جو ذہانت عطا کی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کا جو نصیب روشن کیا تھا حضور کے نکاح میں آئی. اللہ نے انتظام کر دیا، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو جو پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے. اللہ نے رزق کی ذمہ داری نہیں دی، لیکن حکم دیا نماز پر کاربند رہیے اور نماز پر اپنے گھر والوں کو کاربند رکھیے. یہ وہ عمل ہے جو انسانی زندگی میں صرف کھانا پینا ہی نہیں، رزق کے درجے میں جتنی چیزیں آتی ہیں سب کے حصول کا ذریعہ ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو کپڑا پہنتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جس مکان میں رہتے ہیں، جس سواری کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی رزق ہے، اور ہم لوگوں کو جو سماج میں عزت ملتی ہے، جو لوگوں کے درمیان قدر و منزلت ملتی ہے، جو لوگوں کے درمیان محبوبیت عطا ہوتی ہے، یہ سب رزق میں آتی ہے. یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ملتا ہے وہ سب رزق ہے، جس میں کھانا پینا بھی ہے، جس میں لباس مکان سواری بھی ہے، جس میں عزت و قدر و منزلت بھی ہے، سب کچھ رزق میں آتی. اور اللہ نے نماز کو اس کا ذریعہ بنایا. اپنے محبوب کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو اور نماز پر ان کو کاربند رکھیے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. اور ایک موقع پر یہ فرمایا کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے رہے، اس بات کا اہتمام فرماتے رہے. اور اپنے محبوب کو اللہ پاک نے جب نبوت عطا کی تو سب سے پہلی وحی اللہ نے جو عطا کی، جہاں سے نبوت کا عملی طور پر سلسلہ شروع ہوا، وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں تھی. اقرا، آپ پڑھیے. حضور امی تھے اور وہ زمانہ جاہلیت تھا، کوئی پڑھتا لکھتا نہیں تھا، کوئی پڑھتا لکھتا نہیں تھا. سماج میں گنے چنے لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ورنہ 99% سے زیادہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اسلام کا حکم آیا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. تو حضور نے کبھی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، کبھی کسی استاذ کے سامنے زانوے تلمذ طے نہیں کیا تھا. دنیا انسانیت میں کسی شخص کو یہ فخر اور یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ میں حضور کا استاذ ہوں اور حضور میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن بھی اور ایک لمحہ بھی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی. اس لیے فطری طور پر جو جواب تھا وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی ہوں، میں امی ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اللہ نے انتظام فرمایا تھا. حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا. حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر حضور کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا، پھر چھوڑا، اور پھر فرمایا ما انا، پھر فرمایا اقرا، پھر حضور نے فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ جب اپنے سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا، بھینچا، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہونے لگا. اتنی زور سے دبایا کہ میری قوت حتی بلغ من الجہد، کہ میری قوت برداشت اپنی آخری حد پر پہنچ گئی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ جو علوم آپ کو دینا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل کے سینے سے لگنے کے بعد اللہ نے وہ علوم آپ کے سینے میں منتقل فرما دیے. پھر حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے.
اسلام کا پہلا پیغام تھا پڑھیے. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، شوق سے دلائیے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور اسلام نے کبھی اس سے منع بھی نہیں کیا. لیکن اسلام نے علم دین حاصل کرنے کا ہر شخص کو مکلف کیا ہے، ہر مسلمان کو. جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ علم دین حاصل کرے، اور ہر ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا اتنا علم ہو کہ اسے اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کے رسول کی پہچان ہو جائے، شریعت کے اتنے احکامات کا علم ہو جس سے حلال اور حرام کی تمیز حاصل ہو جائے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اتنا دینی علم دلانا، اس کا انتظام کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علم و دین سکھانے کے لیے آپ نے دار ارقم کو مدرسہ بنایا تھا، اور جو لوگ ایمان قبول کرتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہی مستقر تھا، اور وہی خاموشی کے ساتھ ایمان قبول کرنے والوں کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی. مکے میں یہ انتظام تھا. اور جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں صفہ جو چبوترا تھا وہ مسجد نبوی کا ایک حصہ تھا، اور وہ غریب، نادار، بے آسرا، بے سہارا صحابہ کرام کی قیام گاہ بھی تھی، اور وہی مدرسہ بھی تھا جہاں لوگوں کو دین کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جاتا تھا. ہمارے مدرسوں کی تاریخ وہاں جا کر ملتی ہے، صفہ اور دار ارقم سے. تو دین کا علم دلانا اپنے بچوں کو یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، آپ کو 2 واقعہ میں بتاؤں گا. ایک تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کا بیان کہ ان مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی. ایسے ایمان فروش، موقع پرست، لالچی ہر زمانے میں رہے، حکومت کی چاپلوسی کر کے اور حکومت کی منشا کے مطابق بیانات دے کر کے ان کی اپنی جو بھی چاہت ہے، جو بھی ان کا مفاد ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے. جبکہ مدرسوں کی تاریخ میں ہم تو بولتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن پیچھے مرکزی گورنمنٹ کی وزارت داخلہ کی جو انکوائری رپورٹ تھی اس میں اس بات کی صراحت آ چکی کہ جن علاقوں کے متعلق نشاندہی کی گئی تھی کہ سرحدی علاقوں پر جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں اسلحہ ہوتا ہے، ان مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. سرکار نے پوری انکوائری کی اور ہندوستانی وزارت داخلہ کی طرف سے مدرسوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا، یہ اعلان کیا گیا، اخبارات میں وہ اعلان اخبار کی زینت بنا کہ کسی بھی مدرسے میں اس طرح کی کوئی چیز جسے اسلحہ سے تعبیر کیا جا سکے نہیں پائی گئی، اور ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی. یعنی فرقہ پرست اور اسلام مخالف سرکار کے وزارت داخلہ کی رپورٹ یہ ہے، اور شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین وسیم رضوی اس کے خلاف بیان دیتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ میں بنگلور میں رہوں گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے مدرسوں کی تعلیم کو ہندوستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک 11 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اور جس کا صدر اور ذمہ دار پدم بھوشن کے رنگا ناتھ کو بنایا ہے. اور جمعہ کے دن 10:30 بجے بنگلور میں انہوں نے میٹنگ رکھی ہے. ہندوستان کے چنندہ مدارس کے ذمہ داران کو اپنی بات رکھنے کے لیے وہاں 10 سے 15 منٹ بولنے کا موقع دیا گیا. دارالعلوم دیوبند بھی ان کا پیغام آیا، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور نائبین محتمم اور وہاں کی شورا کی اراکین نے دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی کے لیے مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا.
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ اب مدرسوں میں ہمارا جو نصاب تھا، ہم مدرسوں میں جن بچوں کو تیار کرتے تھے کہ وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کریں گے، آج مدرسوں کے اس نصاب کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی۔ مرکزی سرکار کے بڑھتے ہوئے قدم سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ہم نے کبھی سرکار سے مدد نہیں مانگی، ہم نے کبھی سرکار سے گرانٹ کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہندوستان کا مسلمان اپنے مدرسوں کو اپنے بلبوتے پر چلاتا ہے اور ان مدرسوں کی اپنی جائز اور حلال آمدنی سے مدد دے کر کے ان کے فیض کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دور دراز علاقوں سے مدرسے کے سفراء آتے ہیں، مانگنا ذلت کی بات ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنے لیے نہیں مانگتے اور زندگی میں کبھی اپنے لیے انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا، لیکن مسجدوں کی تعمیر کے لیے اور مدرسوں کو چلانے کے لیے یہ ذلت بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آتے ہیں لوگ نہ معلوم کیسے کیسے جملے کہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں آتے، یہ جو سفراء آتے ہیں یہ صرف مدرسے جاری رہے، مساجد قائم ہو، لوگوں میں دینی اعتبار سے تعلیم ہو اور دینی اعتبار سے نمازیں ادا کرنے کا انہیں مقام اور موقع ملے، اس بات کے لیے آتے۔ ان کی کوئی اپنی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے پچھلے دنوں یہ بات کہی کہ کسی عالم کو، کسی امام کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے اور ان کی آمدنی کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ غیرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن مسجدوں کی تعمیر کے لیے اور مدرسے چلتے رہیں اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آنے والے سفراء اگر معتبر ہوں، آنے والے سفراء کے پاس اگر ذمہ داران کی تصدیق ہو، آپ کو ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ آپ کا یہ تھوڑا سا دیا ہوا سرمایہ ہندوستان میں مدرسوں کے نظام کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہزاروں روپیہ ہم لوگ ایسی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ہم فضول خرچی بھی کرتے۔ اگر مسجدوں کی تعمیر کے لیے اور مدرسوں کے تعمیر اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی حلال کمائی میں سے اگر دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اپنی بدولت وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن 3 سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم ينتفع به، اس نے علم دین کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے بعد میں آنے والے انسان نفع اٹھاتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، تو وہ قبر میں ہوگا لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سفراء آئیں گے اور آتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر معتبر ہیں اور ان کے پاس تصدیقات ہیں تو ہم ضرور ان کی مدد کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کبھی سرکار سے مدد مانگی نہیں ہے، لیکن سرکار آج مدرسوں میں مداخلت کرنے کے در پہ ہے۔ ظاہر بات ہے مدرسوں میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ مسلمانوں کے موجودہ تناسب سے 2% بھی نہیں، اتنے کم بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان بچوں کو مدرسوں میں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جاتا ہے، ان کو کمانے کا ڈھنگ نہیں سکھایا جاتا۔ بعض لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے آپ صنعت و حرفت کی لائن سے کوئی بات سکھائے، آپ مدرسوں کے اندر ایک پیریڈ سائنس کا رکھے، ایک پیریڈ ریاضی کا رکھے اور ایک پیریڈ جو ہے آپ لسانیات کا رکھے۔
ظاہر بات ہے مدرسے جو ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کی خدمت کریں، مسجدوں میں امامت کریں، جو مدرسوں میں دینی تعلیم دیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرے، جو مکتب میں بیٹھ کر کے معمولی تنخواہ پر ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کرے۔ ہم ایسے افراد تیار کرتے ہیں جو سماج میں بہترین شمار کیے جاتے ہیں اور جو سماج کو اچھے افراد عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مدرسے کوئی بچوں کو روزگار ملے اس کے لیے نہیں قائم کیے جاتے، ان کو اس علم سے آراستہ کیا جاتا ہے جس علم کی بدولت ہماری آخرت بنے گی اور سنورے گی۔ آج مدرسوں کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مکے میں دار ارقم قائم کیا تھا، اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں آپ نے صفہ پر جو رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، وہاں ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے اسلام کی ایسی زبردست نمائندگی کی ہے کہ آج اسلام اگر زندہ ہے تو حضور کے انہی شاگردوں کی بدولت زندہ ہے۔ اور مدرسے آج اسی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ حکومت جس طرح مدرسوں کو بے فیض کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ اندازہ کرو کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ میں نے 2 ہفتہ پہلے یہ بات کہی تھی، پیوستہ ہفتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اسلام کی بقا اور دین کی بقا کے لیے خود جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ ہم فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کے ہر حکم پر ہم عمل کریں، کوئی حکم نظر انداز نہ کریں، چاہے ہمیں وقتی طور پر نقصان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہو۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج حکومت چاہ رہی ہے کہ دین اسلام کو اور دین کی تعلیم کو ختم کیا جائے۔ ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے جب میں نے طے کر لیا اور آپ نے طے کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے اور ہم دینی تعلیم کی بقا کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہم دینی مدارس کی مدد کریں گے، تو کوئی ہم کو روک سکتا ہے؟ اس لیے ایسے حالات میں اگر اسلام اور دین اسلام کے خلاف اور دینی تعلیم و تربیت کے خلاف حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کی بقا کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہم ماضی کے مقابلے میں اب زیادہ جد و جہد کریں، ہم زیادہ کوشش کریں۔ اور 2 لائن سے، ایک تو ہم میں کا ہر شخص اپنے ہر بچے کو دینی تعلیم دلائیں گے نا۔ دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کیا جاتا اور شریعت نے بھی منع نہیں کیا ہے، آپ شوق سے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائیں، لیکن لازمی طور پر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ ہمارا بچہ مسلمان رہے اور دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ رہے، اس کے لیے ہمیں مدرسوں کا اور مکتب کا سہارا لینا پڑے گا، اور ان مدرسوں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ان کی مدد اور ان کا تعاون کرنا ہوگا۔ کہنے والوں نے کہہ تو دیا کہ یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ مکر اور فریب کرتے ہیں اور اللہ تدبیر کرتا ہے۔ ہم نے تو بعد میں یہ بات کہی، لیکن حکومت میں شامل وزیروں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی مدرسوں میں پڑھے ہوئے۔ آج جو وزیر ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ میں خود مدرسے میں پڑھا ہوا، اور یہ بیان آیا کہ APJ عبدالکلام جو ملک کے صدر رہ چکے وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے یا مدرسوں کی دینی تعلیم آدمیوں کو بالکل ناکارہ اور بیکار کر دیتی ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا اور لوگوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کا علم حاصل کرو،
قرآن پاک میں سب کچھ اللہ نے رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم کو وہ چیز نہیں سمجھ میں آئے، کل آنے والے اس چیز کو سمجھیں گے اور اس سے فیض اور فائدہ اٹھائیں گے. قرآن کریم کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی دنیا اور آخرت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اتنی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں اس کا احساس اور پتہ نہیں. کہتے نا بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا. ہمارے پاس علمی سرمایہ ہے اور غیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس لیے دو کام کرنا ہے. ایک تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. بچہ جا رہا ہے اسکول، آپ جانے دیجئے، آپ اس کی نگرانی کیجئے، آپ اس کا ہوم ورک کروائیے، لیکن ایک وقت جو اس کا فارغ ہے اسے مدرسے میں کسی استاذ کے حوالے کیجئے تاکہ وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے، دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں سیکھے اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں. واقعات میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا صاحب علم و شخص تھا. دنیا اس کی علمی اعتبار سے قدر و منزلت کرتی تھی. باپ کا انتقال ہوا، جو اس نے رونا شروع کیا تو چپ ہی نہیں ہوتا تھا. جنازے کی نماز کا وقت آ گیا، مسلسل رو رہا تھا. ایک کے بعد ایک لوگ اسے تسلی دے رہے تھے، سمجھا دے رہے تھے. کسی نے اچھے انداز میں بات کی، سمجھایا اور کچھ کہا تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں باپ کے انتقال پر رو رہا ہوں. باپ کا انتقال ہوا، وہ دکھ اور صدمہ ہے، لیکن میں رو اس پر رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے اتنا علم دلایا کہ آج دنیا مجھے دانشور کہتی ہے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں نماز جنازہ پڑھانے کا ڈھنگ نہیں ہوگا. ماں باپ کی آخری خدمت ہوتی ہے تجہیز و تکفین، نماز جنازہ اور تدفین. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے؟ اس نے رو کر کے یہ بات کہی کہ بہت پڑھایا اور میں نے بہت پڑھا، بہت سرمایہ میرے پیچھے خرچ کیا، لیکن کیا ہے آج میں اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. اس پر اسے رونا. اللہ ہدایت دے دے اور سوچنے پر آدمی آ جائے تو پھر اس کے لیے معمولی چیز بھی کافی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیے. یہ احساس انہیں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. یہ احساس رہنا چاہیے اور فخر رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. یہ اسی وقت ہوگا جب اسلام پر اور دین اسلام پر اس کو مکمل یقین اور اعتماد ہوگا، جس کو ایمان کا کمال کہا جاتا ہے، اسلام کا کمال کہا جاتا ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو ہی وہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گا کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے آج حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ، اس کی نشر و اشاعت کے لیے دو محاذ پر کوشش کریں. ایک تو ہم میں کا ہر شخص اپنے گھر کے ہر بچے کو دینی تعلیم دلوائے، اور دوسرا کام یہ کہ مدارس چلتے رہیں، ہم ان کی مالی مدد کریں. بغیر سرمایہ کے کوئی کام نہیں ہوتا. بڑی بڑی اسلامی حکومتیں ہندوستان کے متعلق ان کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ادارے چلتے ہیں اور سرکار کی مدد کے بغیر چلتے. سرکار کی مدد کے بغیر چلتے. لوگوں کو حیرت ہوتی. اسلامی ملکوں کے فرما روا ذمہ داران حیران و پریشان، لیکن ہندوستانی مسلمان الحمدللہ دینی مدرسوں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اتنا تعاون دیتا